إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک مشہور آیت کریمہ 127 نمبر کی ابھی تلاوت کی گئی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اعمال صالحہ کی قبولیت کی علامات. ہم اور آپ زیادہ تر علماء کے زبانی یہ سنتے ہیں اعمال صالحہ کی شرط، کون سا عمل نیک ہے یا کون سا عمل نیک نہیں ہے، اس تعلق سے باتیں زیادہ سماعت کرتے ہیں. تو اعمال صالحہ کی کسی بھی عمل کے صالح یا نیک ہونے کی شرط یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہ: ہم اور آپ نے جو اعمال صالحہ انجام دیے ہیں اس کی قبولیت کی علامات کیا ہیں. کیونکہ یہ بات اچھی طرح ہم اور آپ جانتے اور سمجھتے ہیں، عمل کا انجام دینا اللہ کی بڑی توفیق ہے، لیکن ہمارے حق میں وہ عمل قابل منفعت نفع بخش تب ہے جب اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جائے. اور دنیا میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں منظور ہونا، قبول ہونا یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. مثلا اگر گھر میں کسی عزیز کو، والد یا والدہ یا ایسے ہی جو دوسرے بڑے ہیں، ان کی طرف سے کسی عزیز کو تحفہ دیا جائے، لیکن جس کو دیا گیا ہے اس کے نزدیک یہ تحفہ منظور اور مقبول نہ ہو، اگرچہ وہ تحفہ بہت قیمتی ہے، بہت شاندار ہے، لیکن مقبول نہیں تو پھر اس کی قدر کچھ بھی نہیں رہ جاتی. دنیا میں ایسے ہی بہت سے فنکار ہیں، مثلا انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، اور ایسے ہی عمارت کس طرح سے تعمیر کرنی ہے اس کو ڈیزائن کرنے والے بہت سے افراد اور اشخاص ہیں. اگر وہ صاحب بیت کے لیے، گھرانے والوں کے لیے بہترین رو ہاؤس کی ڈیزائننگ
کر کے ان کے سامنے رکھے، اگرچہ جس طریقے سے گھر بنانا ہے، ڈیزائن جو کیا گیا ہے، وہ کتنا ہی عمدہ، نفیس اور کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، لیکن گھر والے اسے منظور نہ کرے، مقبول نہ کرے، تو پھر اس آرکیٹیکٹ اور انجینئر کی قابلیت اور ایسے ہی اس نے گھر کی جو ترتیب دی ہے اس ترتیب کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے کسی فرد میں سرتا پیر کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں، اور کسی خاتون کے سامنے اس کا رشتہ پیش کیا جائے، اگرچہ جس کی طرف سے یہ رشتہ دیا گیا ہے اس میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن خاتون اس رشتے کو مقبول ہی نہ کرے، منظور ہی نہ کرے، تو پھر اس کے اندر موجود خوبیاں یہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں رہتی۔ یہ ساری مثالیں دلالت کرتی ہیں کسی بھی شے کے منظور ہونے کی، کسی بھی شے کے مقبول ہونے کی، عمل انجام دینے کے ناحیے سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور اس کی انجام دہی کے لیے انسان نے کتنی ہی مشقت اور کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو، لیکن اللہ کے یہاں اگر وہ عمل منظور نہیں ہوا، مقبول نہیں ہوا، تو پھر صاحب عمل کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے یہ حدیثیں ہیں، دیکھیے، جو دلالت کرتی ہیں انسان کے اعمال کے مقبول اور منظور ہونے کی اہمیت پر۔ پہلی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کا معنی ہم اس موضوع پر منطبق کر سکتے ہیں۔ 2785 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يزن عند اللہ جناح بعوضۃ۔ دنیا کا نامور انسان جس کے اندر بہت سی خوبیاں رہی ہوں گی، جس نے اعمال بھی بہت سے کیے ہوں گے، لیکن اس کے عمل کو اللہ نے مقبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ عظیم، نامور، شہرت یافتہ اعمال کرنے والا انسان کل میدان محشر میں اللہ کے نزدیک مچھر نہیں، اس کا جو پر ہے اس کے برابر بھی اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ یہ ہے عمل کی قبولیت۔ اسی لیے آپ دیکھیں، روئے زمین کا سب سے پہلا گھرانہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے حکم سے ہی تعمیر کیا گیا، وہیں پر یہ فکر اور یہ سوچ بتلا دی گئی کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عمل یا اس سے بھی بڑا یہ کہ اللہ کے یہاں یہ کاوش اور یہ کوشش جو انسان نے کی ہے وہ شرف قبولیت سے مشرف ہو جائے۔ 127 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایک والد محترم ہیں جو خلیل اللہ ہیں، زمانے کے اعتبار سے وہ پہلے خلیل ہیں، نبی اور رسول بھی ہیں حضرت ابراہیم، اور دوسرے ان کے فرزند ارجمند ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ، ہم نے تیری رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے تیرے ہی حکم سے یہ گھر تعمیر کیا۔ اس گھرانے کی عظمت ہم اور آپ سے پنہا نہیں ہے، بہت اس کا مقام ہے، لیکن جس نے یہ گھر بنایا، بنانے کے بعد اللہ سے التجا کیا کی؟ یہ التجا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہماری محنتوں کو، ہماری کاوشوں کو ثمرہ دے، ہماری محنتوں کو، ہماری مشقتوں کو شرف قبولیت سے مشرف کر دے۔ اللہ، یہ جو بھی عمل کیا ہے اسے تو اپنے فضل، اپنے کرم سے قبول فرما لے، کیونکہ یہ قبول ہوگا تو ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، قابل منفعت ہوگا۔ اسی لیے ایک بڑی کتاب ہے جو کہ فقہ پر مرتب کی گئی ہے، امام ابن السبکی کی، اور اس کا نام ہے طبقات الشافعیات الکبریٰ۔ اس کتاب کے اندر تقریباً جلد نمبر 6 ہے اور 379 یہ صفحہ ہے۔ حضرت علی کا ایک مشہور قول، جسے ہم اور آپ اثر کہتے ہیں، کیونکہ صحابی کا یہ قول ہے،
وہ بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے لا تہتموا لقلت العمل. انسان اسے اہمیت نہ دے کہ اس نے عمل کتنا کر لیا، واہتموا بقبول العمل. اسے صرف یہ سوچ لاحق ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو کیا گیا ہے، چاہے کرنے کے اعتبار سے آسان ہو یا مشکل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو صرف یہ سوچنا چاہیے اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے. آج کل دیکھیے ہم اور آپ کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے بہت سے یا زیادہ تر ایسے نام و نہاد اہل اسلام ہیں جو رمضان میں کی گئی چھوٹی سی عبادت کو، مختصر سی عبادت کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نجات کے لیے کافی ہے. ہم نے کتنا کیا ہے اس طرف ہمارا رجحان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا کیا ہے زندگی بھر اس کی قبولیت کی اللہ سے فریاد کرنی چاہیے، اللہ تو قبول کر لے، کیونکہ قبول ہوگا تو ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا. دیکھیے قرآن کریم صرف رمضان تک پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آج کل کتنے ایسے ہیں جن کے یہاں موبائل سے جڑے رہنا لمحہ بلمحہ مشغلہ ہے. وہ سوتے ہیں تب بھی واٹس اپ ہے، یا ایسے ہی انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اور دوسرے ایسے موبائل کے سافٹ ویئر ہیں جس میں سوشل میڈیا کے تعلق سے ایک انسان مشغول یا منہمک رہتا ہے. سونے سے پہلے بھی، نیند آنے تک وہ اس کے اوپر مصروف ہے، اور جیسے ہی اٹھتا ہے نہ سونے کی اس نے دعا پڑھی ہے، نہ سونے کے بعد کی. یعنی جب وہ جاگا ہے، موت سے وہ زندہ ہوا ہے، اس کی بھی وہ دعا نہیں پڑھتا، پہلے ہی موبائل لیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. آج ہماری مصروفیت، ہماری مشغولیت یہ شیطانی آلات کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے تسبیح کو، تہلیل کو، تکبیر کو، تحمید کو، صبح شام کے اذکار کو، تلاوت قرآن کو، اللہ کے ذکر کو بالکل فراموش کر دیا ہے. اسی لیے آج اس طرح کی نوبت آئی ہے کہ ہم ہی نہیں بلکہ ہمارا رب اور ہمارے سب سے چہیتے مقتدی رہنما رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بازیچے اطفال کی طرح تمسخر کا نشانہ بنا رہے ہیں. اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ اوروں کو اس کے تعلق سے ملامت نہ کیجئے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنا احتساب کیجئے، کہیں نہ کہیں اس اہانت رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین میں ہم اور آپ بہت زیادہ شامل ہیں. ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دوری، آپ کی احادیث مبارکہ سے بے رخی، اور اسی طریقے سے روز مرہ میں اللہ کی، رسول اللہ کی سرتابی نافرمانی، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ آج اسلام کا نافذ یا اسلام کا بانی، اسلام کا نازل کرنے والا اللہ، اور ایسے ہی اسلام کا سر دست مبلغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمسخر کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. اسی لیے ہم اور آپ دین سے جڑیں، نیکیوں سے جڑیں، اعمال صالحہ پر ہمیشگی کریں، اور ذہن میں یہ تفکر، یہ تصور اور یہ تخیل زندہ کریں کہ اسلام کو ہم پوری زندگی نافذ کریں گے تو ہی اسی پر خاتمہ دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 277 نمبر کی، ابن ماجہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو استقیموا ولن تحصوا، اسلام پر ڈٹ جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، جو خوبیوں کی توفیق اسلام کے واسطے اللہ نے آپ کو دی ہے ان خوبیوں کو اپنے اعمال میں زندہ رکھو اور ان کو اپناتے جاؤ، کرتے جاؤ. ولن تحصوا، کبھی یہ نہ سوچو یہ کر لیا، کبھی یہ نہ سمجھو اتنا کر لیا، کیونکہ اگر یہ ذہن بنا کہ یہ کیا ہے، اتنا کیا ہے،
ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَاعْمَلُوا یا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، لوگو اس بات کا بھی علم حاصل کرو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز کی حفاظت ہے۔ آج ہمارے یہاں اسلام کے کسی بھی شعار پر، چھوٹی سی چھوٹی عبادت پر بھی دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ اسی لیے آج جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج کرنے سے اور بظاہر زبان سے نعرے لگانے سے یا پھر ایسے ہی سڑکوں پہ آنے سے حل نہیں ہوگا۔ جب تک اپنے کردار کو تبدیل نہیں کریں گے، صادق اور سچے دیندار نہیں بنیں گے، اسلام کے ترجمان متوالے نہیں بنیں گے، اور غازی اسلام یا پیکر اسلام یا سپاہی اسلام اس طرح کی صفات سے ہم بذات خود اور اپنی اولاد ان کو متصف نہیں کریں گے، حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ دیکھیے ہم صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رمضان تک، اس کے بعد ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، جس میں ہماری ہدایت کا راز پنہا ہے، جس میں صراط مستقیم پر ثبات اور استقامت کا درس موجود ہے۔ اگر یہ کتاب لمحہ بلمحہ آپ کی زبان سے تلاوت کی جائے گی، اس کو سمجھا جائے گا، کردار کے اندر اس کا نفاذ ہوگا، تو آپ صراط مستقیم کے راہی بنائے جائیں گے۔ جیسے ہی اس کتاب مبین سے آپ رشتہ توڑیں گے، آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کائنم من کان، کیونکہ یہ باتیں قرآن کے حروف میں لکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے کہا جبکہ آپ اللہ کی خاص حفاظت میں تھے، 74 یہ سورہ اسراء کی آیت، اور اسی طریقے سے 113 سورہ نساء کی آیت، پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، نبی اگر بار بار آپ کی گریہ زاری کرنے، فریاد کرنے، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو دین پر قائم نہ رکھتا، ثابت قدمی کی توفیق نہ دیتا، تو شیطان کے چال میں یا شیطان کے بہکاوے میں آپ بھی گرفتار ہو جاتے۔ رسول اللہ نے بار بار دعا کی، اللہ کے نبی نے اسلام کو حرز جاں بنایا پوری زندگی۔ دیکھیے ہم یہ بار بار سن چکے ہیں، جامع ترمذی کی جو روایتیں ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں، 2358 ہو یا ایسے 2360 ہو یا اسی طریقے سے اس کے بعد کی جو حدیثیں ہیں، چاہے وہ 2472 ہوں یا ایسے ہی 2372 ہو، رسول اللہ نے بہت سی مشکلیں، تکلیفیں، اذیتیں انگیز کی ہے اسلام کے لیے۔ کتنی راتیں آپ نے بھوکی گزار دی، کھانا تک آپ کو نصیب نہیں ہوا، وہ سب آپ نے کس لیے برداشت کیا؟ دین کے لیے۔ اس کے برعکس آج ہمارے حالات ہیں، ہم کھانا نہیں چھوڑتے، یا ایسے ہی جتنا کھانا ہے، جب کھانا ہے اس سے کمپرومائز کبھی نہیں کرتے۔ کسی ایک وقت کا کھانا ہم نہ دیے جائیں تو گھر سرانے پہ ہوتا ہے، اور پھر کتنے ریئیکشن ہوتے ہیں، کتنے برے کردار میں ہم چلے جاتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تان و تشنی کرنا، گالی گلوچ کرنا، زبان سے لان تان کرنا، لیکن دین سے ہم بیزار ہیں۔ کتنی نمازیں چھوٹی اس کا کوئی حساب نہیں ہے، تلاوت قرآن ہوئی نہیں ہوئی اس کا کوئی احتساب نہیں ہے، اذکار پڑھے گئے اس کا کوئی احتساب نہیں ہے۔ صحابہ رسول اللہ کی تربیت میں پروان چڑھے، اللہ کے نبی نے کتنے وقت کے کھانے چھوڑ دیے، ترک کر دیے، آپ کو اللہ نے دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی ضرورت پر اوروں کی ضرورت کو مقدم کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا، بھوکے رہ گئے لیکن اسلام نہ چھوڑا۔ آج ہم بھوکے رہنا گوارا نہیں کرتے، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت اس کے اوپر صبر کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہاں اگرچہ ہمیں اسلام کا دامن چھوڑنا پڑے، ہمیں اسلام کی رسی ترک کرنی پڑے، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت پامال کرنی پڑے۔ دیکھیے قرآن سے رشتہ ہمارا صرف رمضان تک کا ہے۔ یہ صحابی ہیں، اگرچہ دن میں یا رات میں کھانا ملا نہیں ملا، سونا ملا نہیں ملا، لیکن قرآن سے رشتہ کیسا ہے؟
756 یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ صحابی جلیل کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، عمرو بن عاص کے لڑکے ہیں۔ رسول اللہ نے ان سے کہا مجھ کو پتہ چلا ہے، 1159 صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں انی اخبر انک تقوم اللیل کلہ، مجھ کو یہ بتایا گیا کہ تم پوری رات قیام کرتے ہو۔ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، پوری رات قیام کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کے پاس سے قرآن اکٹھا کیا، جمع کیا، اس کو حفظ کیا، پھر اسے ہی پوری رات پڑھتا ہوں اور پورا قرآن ایک ہی رات میں ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأہ فی کل شہر، اس جملے کو بغور سنیے گا، نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے پوری رات قرآن نہ پڑھیے، ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم نہ کیجئے، ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کیجئے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم 1 سال ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں کر سکتے پڑھنے کے اعتبار سے۔ وہ تو عربی داں تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی، وہ پوری رات قرآن پڑھ کر کے رات میں قرآن ختم کرتے تھے، کیونکہ اہل زباں ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے بھی تھے اور ان کو پتہ بھی تھا کہ قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سمجھا جائے۔ وہ سمجھ کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، لیکن آج سال بھر ہو جاتا ہے، پورا قرآن چھوڑیے اللہ کے بندو، ہم شاید قرآن کا زیادہ تر حصہ بھی تلاوت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم سمجھیں یا اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ رشتہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ پھر جب اس قرآن کے خلاف کوئی جگ ہسائی کرتا ہے یا ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو ہم احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کہ ہماری مقدس کتاب کی حرمت کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، اس نے زبان دراز کی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا طاقوں میں سجانا اور ایسے ہی زینت دیوار بنا دینا، اچھے کپڑوں میں ملبوس کر دینا اس کتاب عظیم کی، فرقان حمید کی عزت ہے، یا پھر اس کے پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اس کے مطابق عمل کرنے میں؟ ہم نے صرف عزت یہ سمجھا کہ اس قرآن کو اچھے لباس میں ملبوس کر دیا جائے اور ایسے ہی بلند جگہ پر رکھ دیا جائے، یا پھر جو نام و نہاد اہل اسلام ہیں ان کی آیات کا، اس کی آیات کا تعویذ گنڈا بنا کر کے ہاتھ میں، گردن میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں پہن لیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے عظمت قرآن، یہ ہے قرآن کریم کی تعظیم، تکریم اور اس کی تشریف۔ اگر قرآن کریم کی یہی عزت ہم سمجھیں گے اور ہم کریں گے تو پھر ایسے ہی حالات آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو یہ کہا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرو، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی دعنی ان استمتع بقوتی وشبابی، آج ہم بھی الحمدللہ جوان ہیں یا ایسے ہی طاقتور ہیں، عافیت دیے گئے ہیں، جسمانی حیثیت سے صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، ہم راتوں میں کتنا قیام کرتے ہیں؟ ہم یہ جسمانی طاقت کا استعمال دینداری میں، اللہ کی عبادت میں کتنا صرف کرتے ہیں؟ یہ طاقت نعوذ باللہ لگتی ہے تو شیطنت میں، نجاست میں، خباثت میں، دوسرے برے اعمال میں، یعنی اس پر زیادتی کرنی ہے، ظلم کرنا ہے، اس کے ہاتھ توڑنے ہیں، اس کے خلاف زبان دراز کرنی ہے، یا اس کا یہ چھیننا ہے، یہ ساری طاقتیں، یہ قوتیں، اور وہ عنفوان شباب کی دہلیز عبور کرنے والے نوجوان جن کی طاقت کا زیادہ تر حصہ شیطان اور شیطانی راہوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، وہ بدکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، اور اس سے بھی آگے نعوذ باللہ زناکاری کرتے ہیں۔ لیکن یہ صحابی رسول اللہ سے کہہ رہے اللہ کے نبی میں ابھی نوجوان ہوں، جسم میرا تر و تازہ ہے، طاقت اور قوت اللہ نے مجھے دی ہے، اس لیے آپ چھوٹ دیجئے، ڈھیل دیجئے، 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، آپ کم کیجئے۔ رسول اللہ نے کہا 20 دن میں قرآن ختم کرنا، اقرأہ فی 20۔ پھر یہی کہا اللہ کے نبی طاقتور ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، ابھی جو عبادت ہو سکے گی آگے کیا پتا وہ عبادت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں،
اس لیے آپ مجھے اور کم دنوں میں قرآن کریم ختم کرنے کی اجازت دیجئے۔ یہاں ہم اور آپ کو سمجھانا پڑتا ہے اور تادیب کا، تدریب کا یا تربیت کا ڈنڈا مارنا پڑتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سے رشتہ استوار کرو۔ قرآن کریم یہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی فلاحیابی کا ضامن ہے۔ اسے اپناؤ گے دنیا اور آخرت میں اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے، اس سے رشتہ توڑو گے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ یہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے، پھر بھی ہے کہ ہم ہوش کے ناخون نہیں لیتے، ہم اس کتاب مقدس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ زیادہ کرتے تھے۔ ابھی گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی تھی 785 نمبر کی، کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے دخل علی رسول اللہ وعند امرأة، رسول اللہ داخل ہوئے اور ایک خاتون میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا من ہذہ، کون ہے یہ خاتون؟ کیا انٹروڈکشن، کیا ان کا تعارف حضرت عائشہ نے کروایا، کس طریقے سے ان کو متعارف کروایا؟ ہی التی تصلی فی اللیل، یہ وہی خاتون ہیں جس کے چرچے ہیں پوری رات نماز پڑھتی ہیں۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پوری رات نماز نہ پڑھیں، جتنی طاقت ہے اتنا ہی پڑھیں، آنکھوں کا حق ہے۔ ہم کو یہ بتلانا پڑتا ہے یا بار بار یہ سمجھانا پڑتا ہے نماز پڑھیے، نماز سے جڑیے، مسجد سے اپنا دل معلق کیجئے، نماز کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے سمجھیے۔ نماز آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ کتنی بار سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ تھے زیادہ کرتے تھے، ان کو رسول کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا اتنا مت کرو، ہم ہیں کرتے ہی نہیں۔ بار بار ہم سے یہ التجا کی جاتی ہے یا یہ تاکید کی جاتی ہے کچھ تو کیجئے، اپنے دیندار ہونے کا ثبوت دیجئے۔ اگر آپ واقعی قال اللہ قال الرسول اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے، اعتراف کرنے والے ہیں، تو کردار سے ثابت تو کیجئے کہ آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کے مطیع ہیں۔ لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ جب حالات اس طرح کے ہو جائیں گے تو پھر نوبت یہیں تک آئے گی کہ ملک بند کیا جائے گا یا پھر احتجاج کیا جائے گا، سڑکوں پر نکلا جائے گا، حرمت رسول کے خلاف نعرے بلند کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے ہم نے آج کتنی احادیث کو خلاف ورزی کا جامہ پہنایا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں تجارت سے جڑے ہوئے ہوں، گھرانے سے جڑے ہوئے ہوں یا ایسے ہی خواہشات سے جڑے ہوئے ہوں، ہم دیکھ لیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کی دی گئی تعلیمات کی کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا یہ تعلیمات رسول کی خلاف ورزی کرنا حرمت رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا یا آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے تو یہی سمجھایا اور امت کو یہی درس دیا۔ آپ چاہے 5114 لے لیجئے، مسند احمد کی روایت، کیا آپ نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کون میرا نام کیسے لیتا ہے، کون مجھے کس خاندان سے تعبیر کرتا ہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ جس شریعت کو میں دیا گیا ہوں، جس منصب پر اللہ کی طرف سے میں فائز کیا گیا ہوں، یعنی میں نبی اور رسول ہوں، منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے بعد زبان سے جو میرے کلمات نکلتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والا سن لے کہ وہ ذلیل رہے گا، ذلت و رسوائی کی مہر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر طاری رہے گی۔ یہ رسول سمجھا کے گئے، چاہے وہ ذلت و رسوائی اس کے اوپر بھی طاری ہوگی جو رسول اللہ کا خونی رشتہ دار ہے، اگر وہ فرمان رسول کی خلاف ورزی کرے گا۔ کسی نے بھی فرمان رسول کی خلاف ورزی کی، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذلت و رسوائی والا کہ اللہ کی طرف سے وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، صادق آئے گا۔ آج
ہم نے ہمارے کردار سے اسلام کو، اللہ کو، رسول اللہ کو کتنا بدنام کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب گھرانے کے بڑے کوئی حکم صادر کرے اور جو گھر میں ہیں وہی اس حکم کو نہ مانیں، پیروں تلے روند کے نکل جائیں، اگرچہ وہ سماج کے بڑے ہوں، اگرچہ وہ محلے کے بڑے ہوں، اگرچہ وہ کسی شہر کے بڑے ہوں، تو پھر اور ان کی تعظیم تکریم تشریف کیسے کریں گے؟ اور اگر ان کی طرف سے کبھی ایسوں کی مذمت ہو یا ایسوں کی ناقدری ہو تو پھر گھرانے میں جو موجود ہمہ وقت جو گھر کا بڑا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، ان کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا ان کا احتجاج کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ جو گھرانے کا ہے اس کے اوپر تو ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے بڑے کی عزت کرے۔ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے بندو، ہم نے ہمارے اس کلمے میں یہ شہادت دی ہے کہ یہ گردن کٹ جائے گی، لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی خلاف ورزی میں جھکے گی نہیں، لیکن سرتا پیر مشابہت میں ہم اہل کتاب بن گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کلمات اگرچہ زیادہ ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے ہمارا لباس ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا گفتار ہے، یا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہم سرتا پیر اہل کتاب ہیں۔ کہیں ہم یہودی ہیں نعوذ باللہ، کہیں ہم عیسائی ہیں۔ ہم نے ہمارے کردار سے رسول اللہ کی بہت زیادہ توہین کی ہے۔ دیکھیے وہ تھے جیالے، وہ تھے متوالے، وہ تھے رسول اللہ کے صادق محب، جو فرمان رسول آنے کے بعد اس طرح کے نمونے پیش کر کے چلے گئے۔ آپ اٹھائیے، آپ کو صحیح مسلم کے اندر مثالیں ملے گی۔ 1940 بھوک لگی ہے، بھوک کی آگ پیٹ کے اندر جل رہی ہے، اور پھر کھانا بھی پورا پک گیا ہے۔ یہ 1940 نمبر کی حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں اصبنا بعد فتح خیبر الحمر خارج القریہ، ہم نے خیبر کو فتح کیا تو پھر خیبر کے باہر سے کچھ گدھے تھے، اس کو ہم نے پکڑ لیا، ذبح کر لیا، یہاں تک کہ ہانڈیوں میں ان کا گوشت چڑھا بھی دیا۔ پھر فنادى مناد من رسول اللہ، رسول اللہ نے ایک منادی کو بھیجا، کیونکہ ابھی ابھی حکم آیا۔ اللہ ایسی آزمائش کرتا ہے، اللہ امتحان ایسا لیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہا گیا نا، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیت، غالباً آیت نمبر 3 میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہر مشکل موڑ پر صحابہ کو اللہ نے آزمائش کا شکار کیا، اور پھر جب اللہ اسلام کے ایسے خادموں کی اتنی کڑی آزمائش کرتا ہے تو ان کو ایسی آزمائشوں میں کامیابی کی توفیق بھی عنایت کرتا ہے۔ یہاں پر بھوک کی آگ شدید سے شدید ہے اور ہنڈیوں میں گوشت پک گیا ہے، لیکن جیسے ہی کانوں سے آواز ٹکراتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم اللحوم الحمر الاہلیہ، کہ ابھی ابھی فرمان آیا ہے، اس لیے اللہ نے بھی اور رسول اللہ نے بھی یہ فرمان صادر کیا کہ آج کے بعد جو گھریلو گدھے ہیں ان کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا، حرام ہیں۔ آپ یہ جملے سنیے، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورِ، ہنڈیاں جو پک گئی تھیں، گوشت جو ہنڈیوں میں جوش مار رہا تھا، انڈیل دی گئی، بہا دی گئی۔ اور پھر آگے حدیث میں کیا ہے، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا، بس یہ گوشت اترنے ہی والا تھا، یہ منہ میں لقمے کی شکل میں جانے ہی والا تھا۔ ایسی صورت میں بھی صرف فرمان رسول سنا تو صحابہ نے ہنڈیاں بہا دی، بھوکے رہ لے جائیں گے، بھوک برداشت کر لے جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج کتنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، چھوڑ دیجئے۔ ہم نام لینا نہیں چاہتے کیا کیا حرام ہے، سود کے تعلق سے، بری عادتوں کے تعلق سے بہت بار لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، مولانا آپ دعا کریں نا۔ ہم کیوں دعا کریں بھائی؟ آپ عزم کیجئے پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا کیوں کریں کہ آپ یہ چھوڑ دیں جبکہ آپ کا عزم ہی نہیں ہے؟ آپ عزم کیجئے۔ اور کبھی کبھی جب غیروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
کہ یہ ارتکاب کرنے کی وجہ سے اور یہ غذا کھانے کی وجہ سے بس آپ موت کے دہانے پہ ہیں، پھر وہ خود بخود چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر کی وجہ سے، ڈاکٹر کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، دانشمند کی طرف سے، یہ حکیم کی طرف سے پتہ چلا کہ یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دیجئے نہیں تو موت کے دہانے پہ ہیں، فوراً چھوٹ جاتا ہے۔ موت سے ڈر لگتا ہے، موت کے مالک سے ڈر نہیں لگتا، جس نے موت کو پیدا کیا اس سے ڈر نہیں لگتا۔ اس لیے ہم اور آپ حرام نہیں چھوڑتے۔ صحابہ اکرام کانوں سے آواز ٹکرائی، اور اس کے بعد دیکھیے یہ دوسرا نمونہ، آج حرام گھروں میں سجا کے رکھا جاتا ہے، پھر بھی ہم نعرے لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ آپ نعرے لگانے کے حقدار تب ہیں جب بذات خود رسول اللہ کے معظم ہوں، رسول اللہ کی تعظیم کرنے والے ہوں۔ آپ کردار کش ہو کر کے، سرتا پیر مخالفت رسول کا کردار حلیہ پہن کر کے آپ نعرے لگانے جائیں گے تو پھر آپ پر تف ہی ہے نا۔ پہلے آئینہ دیکھ لیجئے، پھر کسی اور کو نصیحت کیجئے۔ یہ حدیث 2090 نمبر کی ہم نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کے موقعوں پر یاد دہانی کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا رسول اللہ فی ید رجل خاتم من ذہب، سونے کی انگوٹھی کسی صحابی کے ہاتھ میں دیکھی، فنزعا، پہلے تو نکالی، پھر اس کے بعد فطرحا، اس کو پھینک دی۔ رسول اللہ چلے گئے، لیکن صحابہ نے اس شخص سے جس کی انگلی سے رسول اللہ نے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی تھی، کہا خذ خاتمک، انگوٹھی تو لے جاؤ، آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہیں پہن سکتے، گھر میں خاتون کو دے دیں بیچ کر کے، اور اس کا جو سرمایہ ہے اس سے استفادہ کر لیں۔ کیا جواب دیے؟ یہی جواب ہے عظمت رسول، یہی جواب ہے حرمت رسول۔ جو رسول اللہ کی کردار سے ایسی عزت کرتے ہوں ان کو حق ہے نعرہ بلند کرنے کا، احتجاج کرنے کا، کیونکہ وہ کردار سے، زبان سے، دل سے رسول اللہ کے سچے محب ہیں، محبت کرنے والے۔ وقت آئے گا تو مال بھی نچھاور کر دیں گے، اور اگر وقت آئے گا جسم کو کٹوانے کا تو یہ جسم بھی نچھاور کر دیں گے۔ ان لوگوں کو یہ حق حاصل ہے۔ کہا لا آخذہ، اللہ کی قسم یہ انگوٹھی نہیں اٹھا سکتا جسے رسول اللہ نے پھینک دیا ہو۔ میری جرأت ایمانی کیسے مجھے اجازت دے کہ میں اس انگوٹھی کو اٹھا لوں جسے رسول اللہ نے پھینک دیا ہو؟ یہ وہاں ہے، وہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد یہ حدیث جیسا کہ 4845 بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے سمجھایا کہ ایمان اس کا نام ہے، حرمت رسول اس کا نام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی 2 نمبر کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی موجودگی میں بلند نہ کرو۔ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میری ملاقات ہے ان دونوں خلیفہ سے جو تمام صحابہ کے سردار ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، بخاری کا حوالہ آپ کے سامنے دیا گیا۔ الفاظ حدیث کے ایسے ہیں، کاد الخیران، دو سب سے بہترین انسان، خیر کے متلاشی، سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے، کون؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان یہلکا، یہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے آیت نازل کر دی، رسول کی موجودگی میں آواز بلند ہوئی اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا۔ ہوا یہ تھا، عرب کا سب سے بڑا قبیلہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا 9 ہجری میں اسلام کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے، جانے لگا تو رسول اللہ سے یہ کہا ہم پر کسی کو امیر بنا دیجئے، بڑا بنا دیجئے۔ رسول اللہ کے پاس اس وقت حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے۔ حضرت عمر نے کسی کا نام پیش کیا، حضرت ابوبکر نے کسی کا نام پیش کیا۔ پھر جب دونوں کا نام مختلف ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا ما اردت الا خلافی یا عمر، عمر تم صرف میری خلاف ورزی کرتے ہو، جو میں نے کہا ہے بس تمہارا ارادہ میرا خلاف یا ایسے ہی میری مخالفت ہوتا ہے۔ یہ کہتے کہتے آواز بلند ہو گئی، حضرت ابوبکر کی بھی، حضرت عمر کی بھی۔ تو وہ تابعی یہی سمجھے کہ
کہ اب یہ دو صاحب خیر بچیں گے نہیں، حالانکہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد سنیے، یہ ہے حرمت رسول، بیان ہوا، حضرت عمر کو احساس ہو گیا غلطی ہوئی ہے، حالانکہ یہ کسی اور کے بارے میں تھی، دیہاتیوں کے بارے میں تھی۔ آج نماز کے خلاف ابھی نصیحت ہوئی کہ ہم نماز چھوڑتے رہتے ہیں، اس لیے نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی بہت سی نصیحتیں ہم واعظین کی زبانیں سنتے رہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایمان کی تر و تازگی یہ ہے آپ جو سنیں سب سے پہلے اس کا انطباق، اس کا نفاذ اپنی ذات پر کریں۔ یہ مجھ میں ہے، خیر ہے وہ خیر تلاشیں، شر ہے اس شر کی جستجو کریں، خیر ہے تو اپنائیں، شر ہے تو اس سے بچنے کی ترکیب اپنائیں کہ اس کو دور کریں گے۔ حضرت عمر نے نہیں کہا اللہ نے میرے خلاف بول دیا، حضرت ابو بکر نے نہیں کہا اللہ نے میرے خلاف بول دیا، اور ان کے لیے آیت آئی بھی نہیں تھی، لیکن یہ زندہ ایمان کی نشانی ہے کہ جب اپنے اندر کمی موجود ہو تو سب سے پہلے اس کی اصلاح کی جائے۔ ناصحین کو گالیاں نہ دی جائیں کہ یہ ممبر پہ چڑھ کر کے ہم کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف بول رہے ہیں، نہیں، اہل ایمان کی یہ علامت نہیں ہوتی ہیں۔ تابعی بیان کرتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی گفتگو کی؟ ما کان عمر یسمع النبی بعد هذه الآیہ حتی یستفہما، رسول اللہ سے جب بات کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ رسول کے سامنے آواز بلند نہ کرو، اتنے ہلکے اور خفیہ انداز میں، اتنی چھوٹی آواز میں، نچلی آواز میں کہ رسول اللہ کو بار بار انہیں کہنا پڑتا تھا کیا بولا آپ نے، سنائی نہیں دیا، پھر سے بولیے، سمجھائیے، آپ کی بات سنائی نہیں دیتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنا لب و لہجہ ایسا بدل دیا۔ یہ ہے حرمت رسول، اور اسی آیت کا ایک شان نزول ہے 3616۔ یہاں پر وقت زیادہ ہو گیا۔ ثابت ابن قیس جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو رسول کی موجودگی میں بلند نہ کرے، وہ گھر میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، اب مجھے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں دوزخی ہو گیا۔ فوراً اپنے اوپر لے لیا۔ فطری طور سے، طبعی طور سے ان کی آواز بڑی تھی، جب وہ بولتے تھے تو آواز بلند ہو جائے کرتی تھی، اور وہ خطیب بھی تھے، رسول اللہ کی باتیں آگے تک پہنچاتے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ آیت لے لی۔ پھر جب رسول اللہ نے ان کی غیر موجودگی محفل دین میں محسوس کی، پوچھوایا، یہ ریزن سنا، تو کہا جاؤ بشارت دو وہ جنتی انسان ہیں۔ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ رسول کی موجودگی میں اپنی آواز نہیں بلند کرتے تھے، آواز کے بلند ہونے کو اپنے اعمال کی تباہی اور اپنے آپ کے دوزخی ہونے کو ثابت کرتے تھے۔ آج ہماری یہ آواز حدیث رسول پہ بلند نہیں ہوتی صرف، بلکہ ہماری چاہت، ہماری خواہش، ہماری منمانیاں، یہ حدیثوں پر ہم بلند کرتے ہیں، ہم فرمان رسول پر اپنی ذاتی رائے بلند کرتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان اس طرح کا ہے، ہمارا اسلام اس طرح کا ہے، ہمارا طرز کردار اس طرح کا ہے، تو پھر یہی ہونا ہے کہ ہمارے سب سے بہتر رہنما، رہبر سید الانبیاء والمرسلین کو لوگ نشانہ بنائیں گے، ان کی جگ ہسائی کریں گے نعوذ باللہ، ان کو بازیچہ اطفال کی طرح پیش کریں گے نعوذ باللہ۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اب بھی ہم جاگ جائیں کہ یہ سب دین کی خلاف ورزی سے ہو رہا ہے، اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں، اب بھی لڑنا جھگڑنا بند کر دیں، اب بھی متحد ہو جائیں، اب بھی توحید پر ایک ہو جائیں۔ اور اگر اب بھی ہوش میں نہیں آئے اللہ کے بندو، حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ملی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی۔ داستانوں میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قبولیت عمل کی فکر ذہن کے اندر راسخ مستحکم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔